آپ نے بات کی جی ملٹیپل شادیوں کی اجازت ہے، وہ تو میں چاہوں گا اس ٹاپک پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہونی چاہیے لوگوں کو، مردوں کو ملٹیپل میرجز رکھنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں دو اسپیکٹس آ جاتے ہیں اور یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. کچھ لوگوں کے تو گوڈے گٹوں میں جا کے لگ جاتا ہے, وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا سائنس بیہائنڈ اٹ. ایک سائنٹیفک اسپیکٹ ہے, ایک ریلیجیس اسپیکٹ ہے, ایک دنیاوی اسپیکٹ ہے. دنیاوی اسپیکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہونا ہے آپ کے ریلیجن سے اور اس سے, کیونکہ ہر بندہ اس طرح سے پریکٹس نہیں کرتا, ہر بندے کے بیٹلز اپنے, ہر بندے کی سچویشن الگ سے ہے. دنیاوی بات کریں گے تو میں اسکالر تو نہیں ہوں, نام میرا مفتی ہے, لیکن وہ پھر آپ اسکالر سے بات کریں گے اور وہ اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہوگی, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ماشاء اللہ قرآن میں کیا ہے, ریلیجن میں کیا ہے, ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے. اب جو اخلاقیات کی بات آ جاتی ہے, مورل ویلیوز کی بات آ جاتی ہے, ایک عورت کی چاہت کی بات آ جاتی ہے, تو دیکھیں وہ ایک کلچر کی بات ہوتی ہے. اب سعودی عرب کے اندر لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کی عورتوں کا براٹ اپ ایسا ہے, وہاں پہ نارملائز ہے ہر چیز اس طرح کی, تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. انہوں نے دادی کو بھی دیکھا کہ 4 دادیاں تھیں, نانے بھی 4 نانیاں تھیں, ان کو میٹر نہیں کرتا, ان کا براٹ اپ ایسا ہے. اب پاکستان کے اندر جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک عورت کے لیے ان ایکسیپٹیبل بھی ہے, اور عورت کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کو یہ آ جاتا ہے جی کہ اگر تم نے ایسے کرنا ہے تو میرا اسٹیٹس, میری پوزیشن, اور جو ہوتا ہے جی انصاف برقرار رکھ سکو گے کہ نہیں, کر بھی سکو گے اگر بہت فائنینشلی آپ بہت زیادہ کیسے اسٹرانگ ہیں, ایون دین عورت ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو یہ ایک اس کی پرسنل بیٹل ہے. یہ ہماری سوسائٹی اور کلچر کی عورت کیس بائی کیس ہوگا, کسی کے بچے نہیں ہو رہے, وہ کس طرح سے اس چیز کو الاؤ کرتی ہے. اگر یہاں پہ ایکسٹرا میرٹل افیئر جو ہے اس کو ڈائجسٹ کر لیتی ہیں لیکن شادی کو ڈائجسٹ نہیں کرتی, باہر جو ہو رہا ہے مرد وہ کرتا رہے لیکن گھر کے اندر عورت نہیں آنی چاہیے, یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی بیٹل ہے. یہ ایک بہت ڈفرینس آف اوپینین آ جائے گا کہ آپ کا براٹ اپ کیا, آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کس حد تک میٹر آف کنوینئنس ہوتا ہے ہر چیز, کہ میں یہ کنوینئنٹ ہے تو اس چیز کو کہہ دوں گی کہ ایکسیپٹیبل ہے, اور میرے لیے کنوینئنٹ نہیں ہے تو وہاں پہ میں ریلیجن کو اوپر نیچے کر لوں گی. نہیں, ریلیجن کا تو ایک بالکل ایک الگ ہے نا چیز, اس میں یا اجازت ہے. اپنی سوچ کو اوپر کیا سائنٹیفک, اب میں تیسری طرف آنے لگی تھی سائنٹیفکلی, کیونکہ میں ہارمون آپٹیمائزیشن اور میں ہارمون اسپیشلسٹ ہوں فیمیل ریپروڈکٹیو. عورتوں کو یہ سمجھنے میں پھر اگین بڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن میں سائنٹیفکلی یہی سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں آدمی جو ہے وہ ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اسپرمس کی. اس میں جب آدمی ہر مہینے بناتا ہے ایک اسپرم, اس کی لائف سپین میں جو ہوتا ہے 650 بلین بی سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. وہ عورت کی طرح ایک ذخیرہ لے کے نہیں پیدا ہوا. عورت جو ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو آپ کے 1 to 2 ملین ایگز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو وہ پیک پہ ہوتی ہے, آپ کی کوالٹی آف لائف ہیلدی ہوتی ہے 20s میں, جب وہ ہوتی ہے 30s میں جا کے تھوڑا ذخیرہ کم ہو جاتا ہے. مینوپاز کیا ہوتا ہے بائی ڈیفینیشن, جب عورت کے پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں 1 سال کے لیے, اس کی ایوریج ایج ہوتی ہے 51, پہلے بھی ہو سکتا ہے 45 میں بھی ہو سکتا ہے 55 میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کی جینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن جب یہ تمام ہارمونل چینجز عورتوں میں آ رہی ہوتی ہیں, آدمی کا جو گراف ہوتا ہے نا اٹ از رن بائی ٹیسٹوسٹیرون, اور وہ جو میل ہارمون ہوتا ہے وہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے, آپ کا مسل میس دیتا ہے, آپ کو ڈیزائر آف لبیڈو جسے کہتے ہیں سیکشول ڈیزائر دیتا ہے. اس میں زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتی, اگر ہو تو وہ گراف سے نیچے جاتا ہے. تو ایک مینوپاز نہیں کنسیڈر ہوتا آدمیوں کا, بلکہ کنسیڈر ہوتا ہے لو ٹیسٹوسٹیرون, اینڈروپاز جسے کہہ دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں. وہ جا کے میڈیسن لے لیتے ہیں, ورنہ 90 سال کا بندہ بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے اگر وہ نارمل ہیلدی اینڈ فزیکلی فٹ ہے. جو عورت ہوتی ہے مینوپاز کے بعد اس کے ہارمونس ختم ہو جاتے ہیں. نہ صرف وہ ہارمونس ختم ہوتے ہیں بلکہ جو عورت کے اندر بھی میل ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے, ٹوٹلی کم نہیں ہوتی, تھوڑی کم ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایڈرینل گلینڈ بھی ٹیسٹوسٹیرون پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کی سیکشل ڈیزائر اس طرح کم ہوتی ہے, ان کی اوور آل مینوپاز کی وجہ سے یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں درد ہوتا ہے, ہمارا ڈرائی ہو گیا, ہماری اسکن خراب ہو گئی, ہمارے بال خراب ہو گئے ہیں, ہماری اوور آل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. تمام ہارمونس کے جب سمٹم آ رہے ہوتے ہیں تو ایک سمٹم جو ہوتا ہے ان کا سیکشول ڈسفنکشن بھی ہو رہا ہوتا ہے. عورت کو ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. عورت کی تخلیق اللہ میاں نے ڈفرینٹ بنائی ہے. آدمی ویژول کریچرز ہوتے ہیں, دے آر اسٹیمولیٹڈ بائی دیٹ. عورتیں جو ہوتی ہیں اموشنل کریچرز ہیں. اگر وہ کسی سے محبت کرتی ہیں تو ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ساری عمر انہی فیلنگز کو لوئل رہتی ہیں. جس دن آپ کی فیلنگز ختم ہوتی ہیں, آپ کی لوئلٹی آپ کی فیلنگ چینج کر دیتی ہے. اب اگر پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لوئل تھی, اس کی فیلنگز وہاں پہ تھیں, بعد میں اگر وہ کوئی اور پسند آ گیا, ہسبینڈ سے کھٹ پٹ ہوگی یا طلاق ہوگی, کسی اور سے محبت ہوگی, تو اس کی فیلنگز کی وجہ ہوتا ہے, وہ ایموشنلی باؤنڈ ہوتی ہے. تو ایسے میں ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ تو وہاں پہ ہیں, لیکن ایموشنلی جو عورت ہوتی ہے نا وہ بہت اوپر نیچے ہوتی ہے. اب اگر وہ بالکل اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور وہ وارہ نہیں کھاتی کہ بھی کسی اور سے شادی کر لے, تو وہ تو عورت کا پرسنل ڈیسیژن ہے.
آدمی جو ہیں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون اور وہ میں یہ کہنا شروع کر دوں جی کہ ان کی تو ایسی ڈیزائر ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. پوڈ کاسٹ کے اندر سارے آدمی کہیں گے ہمیں تو چھٹی مل گئی بیکاز وی آر بورن لائک دیٹ. لیکن آپ نے اس بات پہ بات تو کر دی پوری. نو, لیکن میرا مطلب ہے دیز آر دا فیکٹس جو بدل نہیں سکتے سائنٹیفکلی. عورت اور آدمی ڈفرینٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ چھٹی کر لو اور جا کے شادیاں کرنی شروع کر دو. اپنا کلچر کیس بائی کیس ہارمونس کو بلیم کر کے اور کہ بھئی یہ چیزیں صرف جو ہیں آدمیوں کو کھلی اجازت دے دو کیونکہ ہمارے پاس تو ہارمونس ہیں, دیٹس رانگ. اچھا ویسے اس میں ایک ہے, پاکستان میں آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا مفتی طارق مسعود صاحب, وہ ملٹیپل میرجز کا کہتے ہیں اور اس حوالے سے وہ اسکالر ہے نا دینی, وہ کہہ سکتے ہیں. میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. دینی حوالے سے لوگ وہاں سے انسپریشن لیں گے, سائنسی حوالے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, تو اب لوگوں کے پاس دو چیزیں آ گئی, ڈاکٹر بھی آگے, مفتی بھی آگے. میں سائنٹیفکلی یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ ملٹیپل میرجز جا کے کرنا شروع کر دو. اخلاقیات, فائنینشیل آپ نے جو ہارمونس والی ریزن دے دی ہے نا, اس پہ خیر لوگوں کا اپنا اوپینین ہے جو بھی. اچھا پھر دیکھیں نا آپ کی پرسنل اٹیچمنٹ کتنی ہے, آپ کی ایموشنل بائنڈنگ کتنی ہے آپس میں, آپ کی انٹیمیسی کا لیول صرف وہ ایک خالی بیڈ روم ہی تو نہیں ہوتا نا. آپ کی جو پوری سوسائٹی, آپ کے گھر کا اسٹرکچر, آپ کے بچوں کا اسٹرکچر, دیر آر سو مینی تھنگز انوالوڈ کہ آدمی کو ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے. میں بھی ایک بیوی ہوں. اینڈ پہ آپ نے جو ہے نا وہ اصل میں پیغام دیا اپنے گھر پہ. جی میرا ڈائریکٹ میسج ادھر جا رہا تھا. دنیا جو مرضی کرے, سائنس جو مرضی کہے, تم سدھرے رہو. بالکل ٹھیک ہے.